ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کا اس سچویشن میں جب ہم اکٹھے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے لیوریج کر سکتے ہیں. تو کمال بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم اس کو لیوریج بھی کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ایک بڑی بات آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آج گلوبل پاور پالیٹکس ہے اس میں آپ واحد ملک ہیں جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے. اس وقت اگر ملٹی پولر اگر آپ ورلڈ لیں تو چائنا کو بے حد آپ کی ضرورت ہے. سملرلی اپوزنگ سائڈ پہ یو ایس کو آپ کی بے حد ضرورت ہے اور رشیا کو بھی آپ کی ضرورت ہے ان کمنگ ڈیز. اور جو کوئی اور پار انڈیا اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے اس کو ہم بڑے اچھے احسن طریقے سے ایفیکٹو طریقے سے چیک میٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کامران صاحب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت جو ہے جو ہمارے لیے ایک تانا بنا ہوا ہے کہ 78 سال ہم نے کیا کیا یہ وہ سارا کچھ، تو یہ وقت لگا ہے جو انٹرنیشنل گلوبل پاور پالیٹکس میں جو پاورفل ممالک ہیں ان کو کنزیوم ہونے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے یو ایس ایس آر کنزیوم ہوا اور آج چیک میٹڈ ہے اور آج یوکرین کے ساتھ وہ انگیجڈ ہے، لیکن کس طریقے سے 9/11 کے بعد یو ایس کنزیوم ہوا. ابھی ایران وار کے ساتھ اور اسرائیل اس نیکسس کے ساتھ یہ بھی کنزیوم ہوا، اور ابھی جب یہ واپس جائے گا اور اگر ڈالر ڈی ڈالرائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہی ریسٹرکٹ ہو کے رہ جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اوپر سٹریس تھا اس پار پالیٹکس کا وہ کم ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بادل چھٹے ہیں. We have the best of the relationship with China, very good relationship with US, very good relationship with Russia. تو اب یہ ایک ماحول بن گیا ہے جس میں ہم نے ابھی اپنے آپ کو ری پوزیشن کر کے تو ہم نے اپنی ڈیسٹنی جو ہے اس کو ری شیپ کرنا ہے. تو بڑی بات ہماری ڈیسٹنی جو سر آپ نے فرمایا کہ ری شیپ کرنا ہے، لیوریج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو لیوریج کر سکتے ہیں، ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. تو لیوریج جب ہم کرنے جائیں تو سر ہماری سب سے بنیادی سینٹرل جو ہماری تھیم ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی، ہماری گروتھ کی، وہ ہے اکانومی سے ریلیٹڈ. تو وہ ایک اکنامک فرنٹ پہ اور اکنامک اگر ہمیں گینز ملتے ہیں، بینیفٹس ملتے ہیں اس لیوریجنگ کے نتیجے میں، تو جب ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. یقیناً جو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اسی وقت لیوریج ہوگی کہ جب اس کا اکنامک گین ہمیں ملے. بالکل، یہ آپ کا ایز آف ٹوڈے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس کا جواب آپ کو پینٹ کر دوں. میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں سے ہم نے جانا کدھر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بیکم ناؤ اے میسو ٹریڈ کوریڈور. ہم جو چائنا کو ہم نے انڈین اوشن میں لے کے آنا ہے جس کے لیے سی پیک کہیں رکا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس کو افریقہ تک لے کے جانا ہے. اسی طریقے سے ہم نے رشیا کو، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو وہ نیچے لے کے آنا ہے. تو وی ہیو ٹو بیکم اے میسو ٹریڈ کوریڈور. ابھی اسی میں ہی ہماری اکانومی ہے. اچھا، پھر دوسری بات ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے مسلم ورلڈ کو ری یونیفائی کرنا ہے، ان کو ہم نے قریب لانا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا ہے، یہ چاروں بڑے ممالک اس مسلم ورلڈ کا انجن بنیں گے. سو وی ول آل کم کلوز. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں زور بازو کس کو عطا کیا ہے رب تعالیٰ نے، وہ پاکستان ہے. تو ہم نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے رائٹ اپ ٹو نارتھ افریقہ، اور یہ ایک پورا ایک مسلم بلاک ہے اور یہ اس کو جو ہے ہم نے پھر لیڈ کرنا ہے. تو یہ دوسری بڑی چیز جو ہے ہم نے یہ بننا ہے. اور اب ضرور بنے جنرل صاحب ضرور بنے، لیکن اکنامک براہ راست سبسٹینشل ٹینجیبل گروتھ اور گینز ہوں گے تو پھر ہمارا جو ہے ہماری اپ لفٹ ہوگی. چونکہ اس وقت غربت کا لینس ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو اس لیے
جو ہے بڑی پکچر، پلیز اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ اوور لک نہ کریں. امیجیٹ اکنامک ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر کوئی چیز ریسکیو کر سکتی ہے پاکستان کو اس سٹیج پہ، تو اگر ہم انڈسٹریل پار بنے، ایگریکلچر سے ایک پروڈیوسنگ کنٹری بن جائیں ٹرانزٹ کر کے، اور پھر ساتھ ہم سی پیک کو بنا لیں اور ساتھ ہم اپنے بچے پڑھا لیں، تو دس ول چینج آر فیٹ. تو بیسیکلی ابھی کسی طریقے سے ہمیں انڈسٹریل سٹیٹ بننا ہے، ہم نے پروڈیوسنگ ملک بننا ہے، بیکاز اور میں کہیں ایسا سکوپ نہیں دیکھتا جہاں سے ہم بہت جلدی ترقی کر سکیں. آبویسلی اس نیک نامی کے ساتھ ہمارا سٹیچر جو ہے تمام ممالک کے ساتھ بڑھ گیا ہے، اور ابھی ہمیں ٹریڈ میں بھی وہ لیپ ملے گا. اسی طریقے سے ہمیں اپنی پالیسیز اور اس کو ری لک کر کے ری شیپ کر کے، تو ایف ڈی آئی اس وجہ سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بے تحاشا آ سکتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹورزم کے لیے کھولنا ہے. وی ہیو ٹو بی این ایکسیپٹیبل کنٹری. اور وہ یہ جو بہت پرانا یہ جو اس صدی سے وار آن ٹیرر اور اس طرح کے جو امپریشنز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈسپیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرنا ہے. تو اس میں جو پہلے ہمارے جو ہمارے ہاتھ میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے یا جو بالکل سامنے ہمارے چیز نظر آ رہی ہے جو کہ ہم ابھی تک اس کو صحیح طرح سے وہ نہیں کر سکے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سی پیک، اور ظاہر ہے کہ بی آر آئی کا پورا جو ہم اس کا بھی سینٹر پیس ہے، وہ ابھی تو ہم جیل صاحب اس کو بھی صحیح طرح سے جو ہے وہ لیوریج نہیں کر سکے ہیں، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے جو کہ تمام چیزیں جس کی لیے تیاری ہے، چائنا ساتھ کھڑا ہے، نمبر 1 گلوبل پاور ہو گیا ہے، ہم تو اس کی بھی جو بیسک پوٹینشیل ہے اس کو بھی ہم عبور نہیں کر سکے ہیں. یہ ہماری کمیاں ہیں نا، یہ ہماری، چلیے میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک روشن مستقبل ہے which is awaited، اور ہم اس کو کر نہیں پا رہے. تو ذرا نظر دوڑا لیں کہ ہم کیوں نہیں اس کو کر پا رہے، تو وہ وجوہات کو دور کریں تو آپ بن جائیں گے. لیکن اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو افیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ یہ سی پیک جو ہے ایک گلوبل پاور پولیٹکس کا ایجنڈا ہے. دیکھیے کہ چائنا ہیز ٹو بی کیپٹ ان اٹس بیک یارڈ. ایک ہی انٹری ایگزٹ ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے. تو اب جب چائنا جو ہے وہ انڈین اوشن میں نکل آتا ہے تو آبویسلی وہ ہر چیز ہی ورلڈ آرڈر میں چینج ہو جائے گی. تو آبویسلی اتنا بڑا کانٹیسٹ ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن یہ ہم ساری ڈیفیکلٹیز کو مینج کر سکتے ہیں اور ہمیں پرائیورٹی کرنا چاہیے.